کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بےعزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بےعزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع تھا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان ہے، تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو مرد آباد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا، بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ موتوا قبل ان تموتوا۔ چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو، میرے پترا کدی کسی نے واسطے سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی بات، میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی ہے۔ جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو۔ میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے، تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کہنے لگا، ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے، بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا۔ ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے، اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے۔ جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے، دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا، تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے، تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا ہے۔ وہ مشہور تھے اپنے حلم میں، بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا دے، تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ایسے ایک عرب سردار گزرا، معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا، میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور۔ تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں، دربار لگا، عرب سردار تھا بہت بڑا، دربار لگا ہوا، تو کہتا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی، بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا۔ تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ واذ نعلاک من جلد البعیر، کیوں بھائی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، پہلا وار تو خطا کا، فسبحان الذی آتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر۔ تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو کہنے لگا، سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر۔
جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں۔ بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا سلام۔ تو وہ یہ بار بھی خالی گیا تو پھر کہنے لگا فجد لی یبن ناقصۃ بمال۔ او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا؟ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی یبن ناقصۃ بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔ میں کہا بھائی اس کو 3000 دے دیا جائے۔ اللہ، تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی و انی لأتمو منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے۔ کہا اچھا بھائی 3000 اور دے دو۔ تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، کہنے لگا اب ٹھہر جا ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں۔ سألت اللہ ان یبکیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کی، ابھی 10000 اور دے دو اس کو۔ باتیں ہی رہ گئیں، باتیں ہی رہ گئیں۔ کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے کا۔ تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے۔ اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلامت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر۔ اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے، یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائی، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو، نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ تھوکیں بھی نہیں، ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے،
یہ تو ہے نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا. کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو. بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا. نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی. جب قومیں بے حیا ہوئیں اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا. اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے. مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لوگے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لوگے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا. کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو. مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا. مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کھنڈر بتا رہے ہیں. میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ نافرمان ہوئے. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی. ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر. جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو. لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں. باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین. اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے. اور 5واں زلزلہ. پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر. اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لوط علیہ السلام کہنے کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح. ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا
تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح، الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں واپس آؤ واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلے، نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے 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 بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی تو اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیو، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بہ نمبر، نوبت بہ نوبت یہ ہوگا۔ یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو فرش، جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں وہ جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے وہ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی؟ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا۔ پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے
جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ مانگ رہا ہوں اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو۔ یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلا ہوا ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گے، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ دن نبی پھس پیا، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا۔ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے۔ نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے
ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس سے ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ دو دو پتھر باندھنا بھول گیا، ہائے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو۔ کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی پھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفس میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ ادھر کو سنبھالنے کے لیے دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، جوانی کو کھا گیا، دماغ کو کھا گیا، اب پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کو خوش ہو کر استعمال کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے، تو یہاں جو زیادہ کماتے ہیں وہ پھنستے بھی زیادہ ہیں، ان کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں آدمی اپنا چاہا پورا کرنا بھی چاہے تو ہوتا نہیں، اور کچھ ہو بھی جائے تو چند دن کا ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر کے ہمیشہ کے اندھیرے ہیں۔ تو لہذا یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے، اس میں لذت نہیں، اس میں چین نہیں، اس میں سکون نہیں۔ ایک دوسرا راستہ میرے اللہ نے میرے ساتھ طے کیا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ اے میرے بندے مجھ سے ایک معاہدہ کر لے، کیونکہ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہ تیرے بغیر کر دیتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا تم جنا کالونی میں کیا کرو، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہوں وہ کر دو۔ یہ نہ دیکھو بازار کیا کہتا ہے، تمہارا من کیا کہتا ہے، تمہاری اندر کی خواہشات کیا کہتی ہیں، تم یہ دیکھو تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، سیاست کیا کہتی ہے، تجارت کیا کہتی ہے، زراعت کیا کہتی ہے، تم کیا کہتے ہو، اولاد کیا کہتی ہے، محلے والے کیا کہتے ہیں۔ اس سے آنکھیں بند کر لو، بہرے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اور صرف مجھے ڈھونڈو، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں نکل، میری طلب میں نکل، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا۔ ہارون کی ایک باندی تھی خالصہ، ذرا سانولے رنگ کی تھی، اس سے بڑا عشق کرتا تھا، تو اس کے پاس حسن کی دیویاں تھیں اور وہ خالصہ سے زیادہ عشق کرتا تھا، تو اس پہ 6 میگوئیاں ہوتی تھیں کہ گندی کالی کلوٹی کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے، ایسا حسن اس کے چاروں طرف رقصاں ہے، اور یہ ایک ساملی سے سلونی سے جی لگائے ہوئے ہے۔ ایک دن بھرے دربار میں ہارون نے کہا آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی، تو ہر آدمی لپ کا دوڑا جھپٹا، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو نے کیوں نہ کسی چیز کو چنا؟ اس نے کہا میں پہلے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ میری ہوگی، میں اس کی ضمانت چاہتی ہوں۔ تو ہارون نے کہا میں بول دے چکا ہوں وہ تیری ہوگی۔ تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تو میرا تو سب کچھ میرا۔ تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں۔ تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض، زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے، تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی، ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالی فرشتوں کے لشکر، للہ جنود السماوات والارض،
اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو جب صحابہ نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر 313 1000 کے ساتھ میدان میں اترے، سامنے مسلح 700 تلواروں کا لشکر، اور ادھر پورے لشکر میں ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں، ٹوٹل پورے لشکر میں 8 تلواریں، ادھر 300 گھوڑ سوار، ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے۔ ایسا بے سر و سامانی کا لشکر ہے، لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، میرا بندہ تو میری طلب میں آ، تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا، تو مجھے کھو گیا تو نے سب کچھ کھو دیا، میں تیرا تو سب کچھ تیرا، اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں۔ تب یہ 313 نے اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا تھا، تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی۔ ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے، اور امام کعبہ رو رہا ہے، اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے، اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا۔ فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ، تو کہتا پہلے میرا بندہ تو بن کے آ، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ۔ تم دشمن سے سیدھا مانگنے چاہ، اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے۔ ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے۔ محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے۔ ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے، دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا، اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان لاہور کراچی اور پنڈی پشاور اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے۔
टूट के मांगा, रो के मांगा, तड़प के मांगा, और ऐसे रोए कि अल्लाह को कहना पड़ा मेरे नबी इतना ना रो के तू खुद हलाक हो जाए। क्या रोना रोया था मेरे नबी ने कि अल्लाह को ये कहना पड़ा फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात, मेरे महबूब इतना ना रोया कर कि तू खुद हलाक हो जाए, तेरे अपनी जान चली जाए। लअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन मन कफ़र फला यहज़ुनक कुफ़रुहु मा अंत अलैहिम बिजब्बार लस्त अलैहिम बिमुसैतिर वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून। मैं कितनी आयात पढ़ूं, वो 150 आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला का अपने नबी को सिर्फ इसलिए आयत उतारी इतना गम न कर, इतना दुख न देख, इतना दर्द न उठा, इतना न रो, इतने आंसू न बहा। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, मैं तेरी उम्मत के बारे में तुझे खुश कर दूंगा, तुम्हें राजी कर दूंगा, तुम्हें राजी कर दूंगा। ये रोना धोना था, ये रोना धोना था। हाय हाय, एक दफा नहीं पता नहीं कितनी दफा अल्लाह से बात की, या अल्लाह तेरे नबी इब्राहिम ने कहा था इन फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। या अल्लाह जो मेरी माने वो मेरा, जो मेरी ना माने वो तेरी मर्जी, तू गफूर रहीम है, माफ कर या अजाब दे। या अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। या अल्लाह तू अजाब दे, तेरी मर्जी, तू छोड़ दे, तेरी मर्जी, तेरे बंदे हैं। या अल्लाह दोनों नबियों ने तुझे इख्तियार दिया था पकड़ का और छोड़ने का, लेकिन मैं ये बात नहीं करता। मैं ना ये कहता हूं जो इब्राहिम ने कहा, ना वो कहता हूं जो ईसा ने कहा अलैहिमुस्सलाम। मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं और वही मैं तुझसे मनवाना चाहता हूं, मनवाना चाहता हूं कि या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे। नहीं माफ करना फिर भी माफ कर दे, कर दे। इस पर इतना रोए कि जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों, अल्लाह को पता नहीं था क्यों रो रहे हैं। जिना कॉलोनी वालों को सुनाना था, ये हदीस पहुंचानी थी, तब जिब्रील भेजा, तब ये किस्सा हुआ कि ये बात आगे चले, सिर्फ रात के अंधेरों में गुम न हो जाए, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान ये राज न रह जाए, बल्कि उम्मत को भी ये राज पहुंचे कि ताकि जब ये बेवफाई करें तो इन्हें पता चले कि किसकी बेवफाई कर रहे हैं, किससे बेवफाई कर रहे हैं, किसको आंखें दिखा रहे हैं। इन्हें एहसास हो, गाना सुनने वाला जब गाना सुने तो उसे पता चले कि किसके सीने पे खंजर चला रहे हो। झूठ बोलने वाला जब झूठ बोले, जानी जब जिना करे, शराबी जब शराब पिए, माँ बाप का नाफरमान जब माँ बाप को गुर्राए, और बीवियां रखकर शादियां करके भी जो जिना करें, और बैंकों के साथ सौदे करने वाले, सूद पे चलने वाले, झूठ बोलने वाले, कत्ल करने वाले, जुआ खेलने वाले और नाफरमानी के बाजार गर्म करने वाले, इनामी बॉन्ड लेकर दुआएं मांगने वाले। क्या जुल्म और सितम है कि रिस्क हराम के लिए दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मेरा बॉन्ड कट दे, या अल्लाह मेरा बॉन्ड कट दे। जुआ जुआ जुआ, जैसे सूअर हराम है ऐसे ही इसका पैसा हराम है। तुम्हारे सामने कोई सूअर पका के रखे, तुम कहते हो मैं मुसलमान हूं, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तू मुझे सूअर खिलाता है, और तुम झूठ बोल के पैसा कमाते हो और इनामी बॉन्ड लेकर उसकी सीरियल देखते हो कि मेरा नंबर निकला कि नहीं निकला। ये सूअर से कम तो नहीं है। जब तुम ये करो, जब उम्मत ये करे, तो उन्हें खबर हो कि किसकी नाफरमानी हो रही है। जो तुम्हारे लिए इतना रोया, जिसने भेजा था कि जाओ रोवो, उसको ये कहना पड़ा इतना ना रो मेरा नबी, इतना दुख न झेल, इतना गम न कर कि तेरा सीना फट जाए, तेरा कलेजा शक हो जाए, तेरा दिल तड़प तड़प के कहीं जिंदगी की बाजी न हार जाए। तो इतना दुख दर्द न किया कर। रोए रोए जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं, अल्लाह को नहीं पता क्यों रो रहे हैं। कि जिब्रील मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है, मुझे मेरी उम्मत का दुख दर्द रुला रहा है। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा जाओ वापस भेजो, जाओ वापस जाओ और मेरे हबीब से कहो सनुर्दीक फी उम्मतिक, इतना ना रोया कर, मैं तेरी उम्मत के बारे में तुझे खुश करूंगा, तुझे राजी करूंगा। ये दर्द था, ओहद की जंग शिकस्त के में तब्दील हो गई, फतह शिकस्त में बदल गई और चारों तरफ
कुरैश मक्का ने घेर लिया और अल्लाह के नबी घिर गए। चंद जान निसार थे जो नई तारीख लिख रहे थे, सर धड़ की बाजी लगा रहे थे, जो आपके गिरदियों ने हाला बनाया हुआ था, जिनमें उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कअब बिन अजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु, बरा बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये चंद लोग, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 10 आदमी थे जिन्होंने अल्लाह के नबी को घेरे में लिया हुआ था। और पूरे कुरैश का लश्कर वो मौज की तरह आके टकराता था कि किसी तरह आज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा तमाम कर दिया जाए। 10 आदमियों ने 1000 को रोका हुआ था और कोई तलवार आगे कारगर नहीं हो रही थी, कोई नेजा नहीं पहुंच रहा था। हाय हाय, अबू कतादा, इनमें एक अबू कतादा भी हैं, 12-13 थे, मैंने 10 के नाम गिनाए। अबू कतादा सीना सफर थे और हर तीर को सीने पर लेते थे, हाथों पर लेते थे, सीने पर लेते थे। एक तीर आया और आंख में जा लगा सीधा, तो आपने मुड़कर यूं अल्लाह के नबी को देखा। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ने मुड़कर देखा तो सारी आंख कीमा बन के बाहर निकल चुकी थी और तीर अंदर तक जा चुका था। तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, तो आपने तीर को यूं निकाला और कहा, ऐ अल्लाह, कतादा, अबू कतादा बिन नोमान, कतादा की आंख तेरे नबी की हिफाजत में ज़ायफ होगी। और आपने वो कीमा आंख को जमा किया और ऐसे नवालत की तरह उसको जमा करके उसकी आंखों में रखा, आंख में रखा, और ऊपर अपनी उंगलियों को ऐसे रखा जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर आपने यहाँ हाथ रख कर कहा, या अल्लाह, कतादा की ये आंख इस आंख से ज्यादा खूबसूरत बना दे। फिर आपने हाथ हटाया तो इसकी चमक इससे ज्यादा हो चुकी थी, ये ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। एक तारीख लिखी है जान निसारों ने, हमारा ताजर कहता है, झूठ के बगैर मेरा गुजारा नहीं, मिलावट के बगैर मेरा गुजारा नहीं, गाने सुने बगैर मुझे चैन नहीं आता, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता। ये मिलों वाले कहते हैं सूद के बगैर कारोबार नहीं चलता है। हाय हाय, तो जब करीब नहीं पहुंच सके तो एक उतबा बिन वकास, अबी वकास, एक भाई इधर खड़ा एक उधर खड़ा, साद बिन अबी वकास नबी के जान निसारों में है और उतबा बिन अबी वकास जान लेने वालों में है। तो उसने दूर से पत्थर उठा के मारा, पत्थर, तो उस पत्थर के लिए सहाबा तैयार नहीं थे, तो तलवारों की तरफ नजर थी, नेजों और तीरों पर नजर थी। पत्थर अचानक आया और उनके आगे आते आते वो उनको पार कर गया और जाकर सीधा अल्लाह के नबी के मुंह पे लगा यहाँ, और आप सीधा ऐसे पीछे गिरे, ऐसे, और पीछे खड्डा था, खड्डा, उस खड्डे का किनारा आपकी गर्दन पे यहाँ लगा, यहाँ लगा, और ये सारा नर्वस सिस्टम जा रहा है, तो आप बेहोश हो, वो सारा खून हो गया। ये लोग समझे कि आप शहीद हो, तो उनकी चीखें निकल गई, रो रो के बुरा हाल हो गया। लेकिन उस साल में भी काफिरों के सामने भी सीना सफर है, और हजरत तलहा रज़ी अल्लाह के नबी को संभालने के लिए आगे बढ़े तो देखा आप जिंदा हैं, सांस हैं, बेहोश हैं, सिर्फ होश में आए तो सारे साहबा ने एकदम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ फरमा। तो ये मौका है बद्दुआ का। मेरे नबी ने हाथ उठाए, साहबा समझे बस अब ये बंदर खंजीर बने, अगर इन पर आजाब की बिजलियां गिरी के गिरी, तो तुम्हारे मेरे तेरे नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौम, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, फ़इन्नहुम ला यअलमून, ये मुझे जानते नहीं है कि मैं तेरा नबी हूँ। अगर ये मुझे जानते होते मैं तेरा नबी हूँ तो ये मेरे ऊपर हाथ न उठाते, मुझे पत्थर न मारते, या अल्लाह इन्हें कुछ न क्यों। आए हाय, क्या अखलाक, क्या बुलंदियां हैं, किसकी उम्मत हो, कभी याद भी आया है तुम्हें? कायनात तेरे अल्लाह की, जमीन तेरे अल्लाह की, आसमान तेरे अल्लाह का, हवाएं तेरे अल्लाह की, जर्रा जर्रा अल्लाह का, पत्ता पत्ता अल्लाह का, बहर बर अल्लाह का, खुश्क तर अल्लाह का, मशरिक मगरिब अल्लाह का, शमाल जनूब अल्लाह का, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखोगे अल्लाह है अल्लाह। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़अुन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा वतस्रीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़्ख़र लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। मेरे बंदो, आंखों से पट्टी हटाओ,
वो आंखें लेके आओ जो नंगे नाचना देखती हूँ, वो आंखें लेके आओ जो रातों को इंटरनेट पर नंगी औरतें ना देखती हूँ, वो आंखें लेकर आओ जो नंगे नाचना देखती हूँ, वो आंखें लेकर आओ जो किसी की बेटी को बेगैरती से न देखती हूँ। आंख में हया का सुरमा डाल, मेरे नबी की हया वाला सुरमा आंख में लगा, फिर आंख खोल तो कायनात के जर्रे जर्रे में तुझे अल्लाह की जात के जलवे नजर आएंगे। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जमीन पुकारेगी अल्लाह है, आसमान पुकारेगा अल्लाह है। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, दिन का उजाला पुकारेगा अल्लाह है, रात का अंधेरा पुकारेगा अल्लाह है। चमकते झिलमिलाते हसीन और जमील सितारे पुकार उठेंगे अल्लाह है, चांद पुकारेगा अल्लाह है, चमकता दहकता सूरज पुकारेगा अल्लाह है। हवाओं के झक्कड़, बाद नसीम, बाद सबा, वो तेज चले या आहिस्ता चले, बगूले हो या झक्कड़ हो, वो सबक रफ्तार हो या वो अजाब हो, हवाएं पुकारेंगी कि अल्लाह है। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, आसमान जमीन के दरमियान ये बादल पुकारेंगे अल्लाह है। कतरा कतरा पुकारेगा अल्लाह है, बारिश के कतरे में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, आसमान की कड़प, आसमान के बादलों में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, और तारों की झिलमिलाहट में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, बादलों की गरज में तुम्हें अल्लाह की हैबत नजर आएगी, बिजलियों की कड़क में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, जमीन आसमान के खला में तुम्हें अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। वख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास, समंदर में चलने वाले जहाज, समंदर की बिखरी हुई मौजें, मेरा अल्लाह कहता है तेरा रब है जो आसमान जैसी मौजें उठाता है, पहाड़ों जैसी मौजें उठाता है। ताकिल अमवाज जो मिसलल जिबाल, पहाड़ों जैसी मौजें उठाता हूँ, जब साहिल समंदर के करीब आती हैं तो उनकी जान निकाल लेता हूँ, उनकी रूह खींच लेता हूँ, और वो दम तोड़ के साहिल समंदर से टकरा के वापस चली जाती हैं। वरना एक मौज की लगाम छोड़ दूं तो एक मौज फैसलाबाद का चीज है, तेरे मेरे रब के समंदर की एक मौज हिमालय पहाड़ निगल जाए, हिमालय पहाड़ उसके सामने बेहैसियत होकर डूब जाए। फैसलाबाद तो कुछ नहीं है, हिंद सिंध ईरान तुरान तो कुछ नहीं है। ये कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले, काकेशिया के हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले, ये नांगा पर्वत, ये राका पोशी, ये केटू, ये हिमालय, मेरे रब की कसम ये ऐसे छुप जाएं जैसे एक रोड़ा छुपता है, जैसे एक पत्थर छुपता है। मेरे रब के पास पानी के इतने खजाने मौजूद हैं, थोड़ी सी बारिशें बरसाई और आधा पाकिस्तान दबो के दिखा दिया कि ये अल्लाह है, जो चाहे करके दिखा दे। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास, समंदर की मौजों से खेलती हुई तुम्हारी कश्तियां, तुम्हारे जहाज, ये मौजें बताती हैं कि अल्लाह है, जहाजों का पार निकल जाना बताता है कि अल्लाह है, हवाओं का के बगुले बताते हैं कि अल्लाह है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, आसमान की बारिशें बताती हैं कि अल्लाह है। वबत्थ फीहा मिन कुल्लि दाब्बा फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, जमीन को सब्ज बना दिया, गुलजार बना दिया। आम, किन्नू, माल्टा, संतरा, सेब, अनार, नाशपाती, लीमू, ये सब कुछ बताते हैं सेब का एक एक रंग। क्या रंग बख्शा है मेरे रब ने सेब को, क्या रंग बख्शा है अनार को। मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, अनार का एक एक दाना बैठ के हथेली पे रख के देखो कि इसका घड़ने वाला कैसा जबरदस्त है, उसने कहां से पानी इसके अंदर पहुंचाया, एक एक दाने को कैसे अलग अलग जोड़ा, बीच में पर्दे लगाए, ऊपर छिलका लगाया। अनार का पत्ता तोड़ो कड़वा, अनार का छिलका चखो कड़वा, और अंदर से निकालो तो मीठा शहद। तुम्हें कौन बना के दे रहा है? नफाकियतुन व नखलुन व रुम्मान, इस अनार को अनार किसने बनाया? खजूर को खजूर किसने बनाया? आम को आम किसने बनाया? गुठली में से पौधा दरख्त किसने निकाला? फूल में रंग किसने भरे? तितली के पर रंग और प्रिंट किसने बनाया? पत्ती के अंदर महक को किसने रखा? छोटी सी फूल की पत्ती ने सारे कमरे को कैसे महका दिया? एक चमेली के फूल ने सारे कमरे को कैसे खुशबूदार कर दिया? मोर को नाच किसने सिखाया? उसे नखरा किसने सिखाया? उसमें हजारों रंग प्रिंट कौन लेकर आया? उकाब को ऊंची उड़ान किसने अता फरमाई?
कोयल को नगमा किसने सिखाया, बुलबुल को गीत किसने सिखाया, सांप को बल खाना, फुंकारना, डसना, ये किसने सिखाया, किसने बताया, और हिरन को कलांचे भरना किसने सिखाया, सदफ के अंदर पानी को मोती किसने बनाया, वो कौन है, वो अल्लाह है, वो कौन है, वो अल्लाह है, वो कौन है, वो अल्लाह है, वो कौन है, वो अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ वमाज़ा बअदल हक़ इल्ला द-दलाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। ये वही अल्लाह है जिसे तुमने भुला दिया, नमाजें पढ़ के भुलाया, रोजे रख के भुलाया, बाजार में मस्जिदों में बैठ के तुमने अल्लाह को भुलाया। ये वो रब है, ये वो अल्लाह है जो जिसके जलवे तुम्हारी रग रग में, जिसके जलवे तुम्हारी नस नस में, जिसके जलवे तुम्हारी आंखों की हर शुआ में, हर बलम में, मेरे बोल में मेरे रब के जलवे, मेरे हाथ की हरकत में मेरे अल्लाह के जलवे, मेरे उठने और बैठने में मेरे अल्लाह के जलवे। वो अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हु, कोई उस जैसा नहीं, वो अहद समद है, अल हई वो जिंदा, अल कय्यूम वो कायम, ला ताखुदुहु सिना वो ऊँघता नहीं, वला नौम वो सोता नहीं, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जमीन आसमान का वो बादशाह है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निही, कोई उसके आगे दम नहीं मार सकता। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, इल्म कामिल, इल्म कामिल, इल्म कामिल, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, वो हर शय का इल्म रखने वाला। यअलमु मा यल्जु फिल अर्द व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समा व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ये अल्लाह है, अल्लाह। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशै मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। उसके इल्म में से कोई ले नहीं सकता, कोई पा नहीं सकता। दिया तो अल्लाह ने दिया, सिखाया तो अल्लाह ने सिखाया, पढ़ाया तो अल्लाह ने सिखाया। अल्लाह के बाद सबसे बड़े इल्म वाला मेरा नबी है, मेरा रसूल है, मेरा मोहम्मद मुस्तफा है। वो मोहम्मद, वो अहमद, वो माही, वो हाशिर, वो आकिब, वो फातिह, वो खातिम, वो अबुल कासिम, वो ताहा, वो यासीन, वो मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल, वो रहमतुल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो रहमतुल लिल आलमीन, वो बशीर, वो नज़ीर, वो दाई इलल्लाह, वो सिराज मुनीर, वो मोहम्मद, वो अहमद, वो माही, वो हाशिर, वो आकिब, वो फातिह, वो खातिम, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन